جی السلام علیکم ویورز، آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ذوف باء سے متعلق ہے، اور سیکنڈلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ مادہ منویہ کو گاڑھا کرتا ہے اور جراثیم کی جو تعداد ہے اس کو بڑھاتا ہے۔ ایسے لوگ، ایسے جوڑے جو کہ جراثیم کی کاؤنٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے یا کمزور ہونے کی وجہ سے پریشان ہے اور ان کی اولاد نہیں ہو رہی، ان کے لیے ایک بہت ہی عمدہ نسخہ جو ہے میں آج بیان کرنے لگا ہوں، جو کہ اپنے فائدے کے لحاظ سے بہت ہی اعلیٰ درجہ رکھتا ہے، جس کا جو ہے بارہا ہم نے تجربہ کر چکے ہیں۔ تجربہ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو ویڈیوز آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، تازہ خصیتیں لے لینا ہے۔ خصیتیں یعنی کہ جسے کپورے کا لفظ بھی کہا جاتا ہے، اس کے لیے آپ نے بیڑا لینا ہے یا بیل ہو گیا جو جوانی کی حالت میں ہو، تو اس کے آپ خصیتیں لے لیں، خصیے لے لیں۔ تو اس کا آپ نے کیا کرنا ہے، 2 یا 3 یا 4 عدد جو ہے نا وہ آپ لے لیں۔ اس کا اگر دل آپ کو مل سکتے ہیں ایزیلی تو آپ اس کو بہتر ہے ایک لے لیں، اس کو تازہ تیار کر لیں۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو لے کے آپ نے اس کے اوپر والی سکین اس کی آپ نے اتار لینی ہے۔ اتارنے کے بعد اگر چمکدار جو ہے حصہ نکل آئے گا تو اس کو آپ نے سنٹر سے کٹ لگانا ہے۔ کٹ لگانے سے اوپر والی جو اس کی تہہ ہوگی، جب آپ اسے اتاریں گے تو اندر سے نرم حصہ جو ہے نکل آئے گا، بالکل ایسے جالی نما حصہ ہوگا، جسے آپ ہلکا سا دبائیں گے تو پانی سا نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ اوپر والی تہہ کو نکال کے اس کے اندر والا جو گودا ہوگا اس گودے کو آپ نکال لیں۔ نکالنے کے بعد آپ بیسن لے لیں، بیسن کے اندر اس کو آپ ڈال لیں۔ ڈالنے کے بعد اسے آپ اچھی طرح ہاتھ سے مسل لیں۔ جب آپ مسلنا شروع کریں گے، جب یہ فریش ہوں گے، تازہ ہوں گے، تو آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہو جائے گی اور اس کا پانی نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ اس کو ان بیسن کے اندر اچھی طرح جب آپ مسلیں گے تو مسلنے سے جو ہے وہ پانی کی شکل میں آنا شروع ہو جائے گا۔ بیسن آپ نے اکٹھا نہیں ڈالنا، بلکہ اس کو مسلتے ہوئے تھوڑا تھوڑا بیسن ڈالتے رہیں، تاکہ وہ جیسے پکوڑوں کے لیے بیسن گوندھا جاتا ہے اس طرح کی شکل میں آ جائے۔ اس کے ساتھ آپ نمک، مرچ اور کالی مرچ وغیرہ استعمال کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ بیسن آپ نے تیار کر لینا ہے پکوڑوں کی شکل کا۔ جب آپ دیکھیں کہ وہ تیار ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو دیسی گھی لینا ہے، ڈالڈے کے اندر نہیں کرنا، دیسی گھی کے اندر آپ نے اس کو پکانا ہے۔ جیسے پکوڑے بنتے ہیں اسی طرح کے پکوڑے آپ نے تیار کر لینے ہیں۔ دن کے 3 یا 4 پکوڑے جو ہے نا وہ آپ نے اپنی غذا کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ دوپہر کو بھی کر سکتے ہیں، صبح بھی کر سکتے ہیں، جس ٹائم آپ بہتر سمجھیں وہ آپ اس ٹائم میں کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے اگر آپ اویلیبلٹی ہے، ایزی ہے، تو آپ اس کو فریش بنا لیا کریں، نہیں ہے تو آپ کو چاٹا بنا کے اس کو فریج کے اندر آپ سیو کر لیں۔ ڈیلی کے آپ روزانہ کے جو ہے 3 سے 4 یا 5 جو ہے پکوڑے تیار کر کے وہ آپ استعمال کریں۔ انشاءاللہ یہ 15-20 دن کے استعمال سے قوت مدافعت اور ذوف باء کا جو معاملہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ قوت باء میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ ہے، دیکھنے میں یہ عام اور معمولی سی چیز نظر آ رہی ہے، لیکن یہ مفاد اس کی فائدے کے لحاظ سے بہت عمدہ چیز ہے۔ اور 1 ماہ کے استعمال سے جب آپ اس کا ٹیسٹ کروائیں گے، سپرم ٹیسٹ کروائیں گے، یا جو ہے سپرم ٹیسٹ نہیں کروائیں گے، اگر آپ کی مسز جب پیریڈ سائیکل سے فری ہو جائے، جب وہ نہا لے، نہانے کے دوسرے دن آپ اس سے 2-3 سے 4 دن جو ہے ہم بستری مسلسل کریں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پریگننسی کنفرم ہے، اللہ کے حکم سے کنفرم ہو جائے گی، اور طاقت اتنی ملتی ہے کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ اسے استعمال کیجئے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ انشاءاللہ ہماری جو بھی ویڈیوز ہوگی وہ ہماری تجربہ شدہ چیز ہوگی۔ کوئی ہم ایسے بغیر تجربے کے کوئی ویڈیوز، کوئی نسخہ بیان نہیں کرتے جب تک ہم اس کے فائدے اور نقصان کو نہیں جج کر لیتے۔ تو یہ ایک فائدہ مند چیز ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، ایزیلی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کسی ادویات کی آپ کو ضرورت نہیں ہے سوائے اس چیز کے استعمال سے۔
تو اللہ کے حکم سے اسے استعمال کیجیے گا اور اپنے دعا میں لازمی یاد رکھیے گا. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری جو نئے آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی. السلام علیکم.